اور اصل میں یہ قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ جو مشرکان مکہ کو اللہ رب العالمین نے دکھا دیا تھا، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو کچھ معجزہ دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے حساب سے ایک ایسا معجزہ جو ہسٹوریکل فیوچر ہونے والا تھا، جس کے بارے میں بھنک بھی نہیں کسی کو لگ سکتی تھی کہ ایسا کچھ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ نے 7 سال پہلے ہی جو ہونے والے کام تھے، جو ہونے والی چیزیں تھیں، وہ بیان کر دی۔ یہ ایک حجت تھی اب ان لوگوں کے لیے کہ جو قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کیا، اور اس کی چند آیات کے اندر ایک ایسی پیشن گوئی بتا دی گئی جس کے بارے میں کوئی بڑے سے بڑا ایسٹیمیشن اور کیلکولیشن کرنے والا بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایک ایسی سلطنت جو بالکل مسمار کر دی گئی، وہ چند سالوں میں ہی دوبارہ غلبہ پا لے گی، اور پرشین امپائر کو رومن امپائر ہرا دے گا اور واپس پاور میں آ جائے گا۔ تو یہ بات کوئی سوچ بھی نہیں اس وقت سکتا تھا کہ جو کنڈیشن ہو گئی تھی۔ اور فی بضع سنین کا مطلب ہوتا ہے چند سالوں میں، یعنی 3 سے لے کے 10 سال۔ عربی زبان بہت کمپریہنسو لینگویج ہے، اس میں 3 سے 10 سال کے لیے ایک ٹرم ہے، ایک کے لیے ہے واحد، 2 کے لیے مثنیٰ، 3 کے لیے جمع، مگر 3 سے لے کے 10 کے لیے جو ایک پارٹیکولر ٹرم آتی ہے وہ ہے فی بضع سنین، اور 10 کے بعد کچھ اور ٹرم۔ اتنی کمپریہنسو لینگویج ہے یہ کہ ایون کیلکولیشن کے پارٹیکولر جو ہے نا ٹیبلز، ان کے بھی الگ نام، یعنی کہ کم الفاظ کے اندر زیادہ بات کر دینے والی لینگویج۔ یہ حکمت بھی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب عربی زبان میں ہی کیوں اتاری۔ واقعی اس زبان کے اندر ایسی جو تھے نا امپورٹنس تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تا قیام قیامت محفوظ کیا، اور اسی زبان کو انسانیت سے خطاب کرنے کے لیے چن لیا آخر میں۔ تو یہ بات جیسے ہی نازل ہوئی، کیا نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم غلبت الروم، کہ روم کو مغلوب کر دیا گیا، روم مغلوب ہو گیا۔ فی ادنی الارض، مکہ کے قریب سرزمین میں بھی ان کو پچھاڑ لیا گیا، یعنی یروشلم میں۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، مگر ان قریب رومی غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین، اور یہ تک بتا دیا عرب نے کہ بضع سنین، یہ کوئی 1 سینچری کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، چند سالوں کے اندر۔ اچھا، یہ آیت نازل ہو گئی تو مسلمانوں کو بڑی حوصلہ افزائی ہو گئی، اور وہ خوش ہونے لگے کہ ہمارے جو مذاق اڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہمیں بڑی جو ہے ایک تھپکی مل گئی رب کی طرف سے۔ تو یہ آیت وہ پڑھنے لگے کھلے عام کعبہ کے آس پاس کہ مشرک یہ بات سنے، اور مشرک یہ سننے کے بعد زیادہ ہنسنے لگے، بولتے دیکھو ان کا دماغ اب سرک گیا، یہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو زمین اور آسمان میں پاسبل ہی نہیں۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق کا جو تھا آرگیومنٹ ہو گیا کسی مشرک کے ساتھ کہ دیکھ اے ابو بکر، محمد کیسی باتیں کہہ رہا ہے، تیرا دماغ مانتا ہے کہ ایسا ہوگا کہ روم پھر سے غالب ہو جائے گا، وہ بھی چند سالوں میں؟ حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کس کا ایمان تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمت ہے تو شرط لگا، مجھے اتنا اس پہ یقین ہے کہ میں شرط لگانے کو تیار ہوں۔ اور انہوں نے شرط لگا دی کہ اگر 3-4 سال میں روم غالب نہیں آیا میں تجھ کو 10 اونٹ دے دوں گا، یا کچھ ایسا ہی ہے روایتوں میں، 3 اونٹ دے دوں گا یا 10 اونٹ دوں گا، اور اگر میں جیتا تو تجھے 10 اونٹ دینے پڑیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ ابھی قرآن تو نازل ہوا نہیں تھا، شرط لگانا ابھی حرام ہوا نہیں تھا، ابھی انیشل فیز چل رہا تھا، وہی نازل ہو رہی تھی۔ بعد میں تو پھر شرط لگانا حرام ہو گیا، وہ تو جوئے کی ہی کیٹیگری ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگی کہ ابو بکر صدیق نے شرط لگا دی، تو انہوں نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ ابو بکر
یہ جو تم نے 3-4 سال کہا ہے اس کی مدت بڑھا کے 10 سال کے اندر اندر کر دو. یعنی کہ اچھا وہ مانے گا نہیں یا بندہ جس کے ساتھ شرط لگائی وہ سوچے گا یہ ڈر گیا, تو لہٰذا اونٹوں کو بھی بڑھا دو. تو پھر یہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ مطالبہ کرنے گئے کہ یہ جو وقت ہے اس کو بڑھا دیا جائے, اس کی مدت, تو وہ پھر ہنسنے لگا ہوگا کہ تو شاید ڈر گیا. وہ بولتے ہیں میں ڈرا نہیں, میں 100 اونٹوں کی اب شرط لگاتا ہوں, مگر 10 سال کے اندر اندر ہوگا جو ہوگا. جو اٹل فیصلہ ہے اللہ کا, تو شرط لگ گئی. اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو, 7 سال کے اندر رومی غالب آ گئے, ہسٹوریکل فیکٹ ہے. اور پھر جو اونٹ ابو بکر صدیق کو ملنے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے گئے 100 اونٹ, وہ سارے 100 کے 100 اونٹ جو ہیں وہ صدقہ کر دیے گئے, کیونکہ ان کا استعمال کرنا پرسنل یوز کے لیے جائز نہیں قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ایک حکمت تھی, تو یہ اللہ کے راستے میں قربان ہو, کیونکہ دین کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ تم ایسی شرطیں لگاؤ. اب یہاں پہ اللہ کا معاملہ تھا یہ, کیونکہ بدع سنین تو اللہ نے ہی پلان کیا تھا نا, تو یعنی یہ اللہ کا معاملہ ہے, یہ جیت اللہ کی ہے, تو یہ مال ہمارا کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کے راستے میں سارے کے سارے اونٹ قربان کر دو. تو وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. اور اسی دن ہوا جس دن مسلمان بدر کی جنگ لڑ رہے تھے, اور بدر کے اندر مسلمان غالب ہو گئے, اور پرشیا اور روم کی فائٹ کے اندر روم غالب ہو گئے. اور پرشین کا وہی حال ہوا جو روم کا پہلے ہوا تھا, ان کو ویسا ہی تماچا پڑا. تو آپ یہ دیکھیے قرآن ہر طریقے سے ایک انسان کے ذہن کو وسیع کرتا ہے. یہاں سے یہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو لوگ دین کے کچھ نہ کچھ قریب ہیں وہ ان سے بہتر ہیں کہ جو بالکل ہی بے دین ہے نا. جو زمینیں کچھ نہ کچھ ایشور پرمیشور اللہ لارڈ کو ماننے والی ہیں, وہ ان سے بہتر ہیں کہ جو بالکل گاڈ لیس ہیں. اور بالکل گاڈ لیس ورلڈ آج کون سے ہیں؟ یورپ, ویسٹ, یعنی کہ یو ایس اے اینڈ یورپ اور الائز ان کے بالکل گاڈ لیس ہو گئے, جہاں پہ شرم حیا کی کوئی چیز رہی نہیں. اب اگر اس کے مقابلے میں کوئی ایسی سویلائزیشنز موجود ہیں کہ جو تھوڑی سی کنزرویٹو ہیں, کچھ نہ کچھ ان کے اندر انسانی تقاضے ہیں ابھی باقی, انسان اور جانور یکساں نہیں ہو گئے ہیں, تو وہ ان کے لحاظ سے بہتر ہے. سارے ایک جیسے نہیں ہیں, اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بھی نوٹ کر دیا ہے قرآن میں. اور اس وقت کے مومن, جبکہ آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کہاں تورات کو مانتے تھے پورا, وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اور جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مریم, کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے. کتنا بڑا وہ بغاوت کر رہے تھے, مگر تورات کی بات کچھ نہ کچھ, انجیل کی بات کچھ نہ کچھ ان کے اندر تھی, محفوظ تھی, کچھ نہ کچھ شرم اور حیا کچھ باقی تھی. ایک سویلائزیشن کہتی ہے کہ عورت کو بالکل ننگا کر کے ایڈورٹیزمنٹ کرو, اور ایک کہتی ہے نہیں, عورت کو پردے میں رہنا چاہیے, تھوڑی سی کنزرویٹو ہونا چاہیے. تو وہ تھوڑا سا کنزرویٹو اس پورے مادر پدر آزاد سے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان قریب رومی غالب ہو جائیں گے, فی بضع سنین, چند سالوں کے اندر اندر, للہ الامر من قبل ومن بعد, اور اللہ کا ہی فیصلہ پہلے بھی تھا اور اللہ کا ہی بعد میں بھی ہے. یعنی رومن امپائر کو جب ہرانا تھا اس میں اللہ کی حکمت تھی, اور اب جب جتانا ہے اس میں بھی اللہ کی منشا کے حساب سے ہی جیتے ہیں. اللہ کا جو ماسٹر پلان ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا, مگر اللہ کے پلان رحمت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں, اور رحمت خالی انسانوں کے لیے نہیں, ہر مخلوق کے لیے. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کس کو میں نے کتنی دیر اتھارٹی میں رکھنا ہے.
اور پھر اس کو ہٹانا ضروری ہے، ورنہ دنیا کا نظام دھرم برم ہونے کا اندیشہ ہے۔ جب زیادہ تکبری کوئی ہو جائے پھر اس کا تکبر توڑنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ریپلیسمنٹ کرتا رہتا ہے۔